محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہاں پہ کہہ رہا ہے؟ کلام میں کہہ رہا ہے۔ اور کلام پاک وہ کتاب ہے، وہ پستک ہے اللہ رب العزت کی، جس کو سارے مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے کسی بھی فرقے کا وہ حامی ہو، لیکن کلام پاک کی بات، اس کی نص قطعی کو ہر مومن اس کو تسلیم کرتا ہے، ایکسیپٹیبل کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرتا ہے، وہ اللہ کے کلام کو ضرور مانتا ہے۔ تو اس کلام پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ تو کلام کی تعلیمات کو اخذ کر لو، کلام کی تعلیمات کو زندگی میں اپنا لو، اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرو اور اسی پر عمل کرو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں آپ کے بیچ میں دو چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے اور اس پر عمل پیرا رہو گے تو تم گمراہ نہیں بنو گے۔ ایک اللہ کی کتاب بتایا اور ایک سنت رسول بتایا، یعنی نبی کا طریقہ اور اللہ کا کلام۔ اگر مومن اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب ہمارا فعل، ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری ایکٹیویٹی، ہمارے کرم کیا اللہ کے کلام سے میچ کھاتے ہیں؟ ہم جو بھی ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہے ہیں، عقائد کے حساب سے، مسلک کے حساب سے، فرقہ پرستی کے حساب سے، اور یا اپنی جو بھی کارکردگی ہے، وہ آیا کیا قرآن کے مطابق ہے؟ کیا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ یا پھر سنت رسول کے اندر کہیں اس کا ریفریشنس ملتا ہے، اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا اس کے بارے میں ہدایت کی؟ کیا فرمان ہے آپ کے؟ کیا عملی اور فعلی آپ کی زندگی کے اندر یہ کہیں باتیں میچ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ہے؟ اور اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، یعنی جس نے میرے اس دین کے اندر ترمیم کی، رد و بدل کیا، پریورتن کیا، دین کے اندر کوئی چینجنگ لے کے آئے تو وہ مردود بات ہوگی۔ دین مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا، یہاں تک کہ کھانا کھانے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، استنجا کرنے کی دعا، سب کچھ ہمیں مکمل دین بتا دیا، کوئی کسر، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب اگر ہم میں اس میں کچھ بڑھاتے ہیں یا اس میں کچھ نقص پیدا کرتے ہیں، کمی پیدا کرتے ہیں، تو یوں سمجھو کہ وہ چیز مردود کہلائے گی۔ ہم اس میں کوئی چینجنگ رتی برابر بھی نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا دنیا کا عالم ہو، مفکر ہو، مجتہد ہو، امام ہو، اس کو بھی یہ رائٹ نہیں جاتا کہ دین محمدی کے اندر ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر چینج کر سکے۔ ہاں، جو واضح دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایک مجتہد جو ہوتا ہے، جید عالم ہوتا ہے، جس کے پاس علوم عالیہ ہے اور اللہ نے اس کو قرآن اور حدیث کے علوم کے اوپر مکمل عبور دے رکھا ہے، تو وہ قیاس کر کے، اجتہاد کر کے دوسری آیات کے اوپر یا دوسری احادیث کے اوپر مسائل کا استنباط کر سکتا ہے، مسائل کو نکال سکتا ہے، لوگوں کو فتویٰ دے سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ ٹاپک میں نے کیوں اختیار کیا کہ کئی احباب کی طرف سے ہمارے اوپر فرمائش آئی کہ مولانا صاحب آپ اچھا بول لیتے ہیں تو آپ اتحاد امت کے بارے میں کچھ افیکٹ کریں، کچھ کوشش کریں، کیونکہ امت آج کے دور کے اندر کافی منتشر نظر آتی ہے، کئی ایک محاذ، کئی ایک فرقوں میں، کئی ایک افسیوٹ، کئی ایک ان کے اندر کنفلکٹ پیدا ہو چکے ہیں۔ اسلام مذہب کے اندر کوئی کیا کہلاتا ہے، کوئی کیا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اہل سنت والجماعت جو کہلاتے ہیں اس کے اندر بھی کئی ایک افسیوٹ، کئی ایک کنفلکٹ ان کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک ہی مسلک کو ماننے والے کے اندر بھی کئی ایک فرقے بن چکے ہیں، اور پھر اہل تشیع کا تو مسئلہ ہی خیر الگ ہے، اس میں بھی کئی افسیوٹ ہیں، نصیریہ، اثنا عشریہ، زیدیہ، شیعوں میں بھی کئی افسیوٹ ہیں۔ اس طریقے سے اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو طبقہ کہلاتا ہے، اس کے اندر دیوبندی، بریلی، یہ مودودی، پھر یہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں، اہل حدیث، اور پھر اس کے اندر کئی ایک افسیوٹ ہیں۔ دیوبندیوں میں حیاتی مماتی ہوتے ہیں، بریلیوں میں بھی کئی ایک افسیوٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ سارے فرقے جو ہیں، میں بھی ایک ریلیجن، ایک مذہبی عالم ہوں، میں بھی کسی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا، لیکن میں اپنے فرقے کو، میں اپنی جماعت کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، یا اس کو آپ کے اوپر ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یا اس کو واضح کرنے کے لیے، یا اس کو منقع کرنے کے لیے آپ کے خدمت میں حاضر نہیں ہوا ہوں۔ میں اتحاد امت کی کوشش کر رہا ہوں اسلامک پوائنٹ آف ریویو سے، کہ تمام مومن کا مقصد، اس کا پرپوزل، اس کا آبجیکٹیو ایک ہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ کو صحیح عقیدہ مل جائے اور صراط مستقیم مل جائے، اسٹریٹ وے، یعنی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ نے بتایا اور اس کے رسول نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدین، تمہارے اوپر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا جو ہدایت یافتہ ہیں۔ خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں۔ تو ان کا جو طریقہ ہے وہ اگر مومن بندہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر کامیابی ہے، سفلتا ہے، سکسیسفل لائف ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا تمہارے اوپر واضح کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، غور سے سننا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم نے کتنے فرقے بنائے یہ آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ساری سچویشن ہمارے اوپر کلیئریفیکشن ہے، ساری چیزوں ہم آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، ان کے مشاہدات ہمارے سامنے، کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں، کس طریقے سے لعن و طعن کرتے ہیں، کس طریقے سے کفریہ فتویٰ لگاتے ہیں، کس طریقے سے مسجدیں ڈھو ڈالتے ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، مصافحہ کرنا نہیں پسند کرتے ہیں۔ تو یہ دوستو، ہم نے اپنے قوم کے اندر کتنا ایک تضاد، کتنا ایک ڈسکریمنیشن، کتنا ایک فرق ہم نے پیدا کر دیا ہے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک پلیٹ فارم محمدی پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، خدا کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ جڑتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جس قوم کا ایک ہی خدا ہو، ایک ہی رسول ہو، ایک ہی کتاب ہو، ایک ہی کعبہ ہو، وہ قوم کیسے منتشر ہو سکتی ہے؟ دوستو، صرف اسلام مذہب کے اندر نہیں، اور ادیان کے اندر، اور مذاہب اور ریلیجن کے اندر بھی اس طریقے کے افسیوٹ ہیں، چاہے وہ کرسچنٹی ہو، چاہے وہ جیزس ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے نصرانیت ہو، سب کے اندر بھی ہیں فرقے پرستے، چھوٹے چھوٹے افسیوٹ ہیں، ہندوازم بھی ہے۔ لیکن دوستو، اسلام مذہب جو ایک اللہ کا ایک ریلیجن ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ہم مومن بندوں کی شان یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر تفریق پیدا کریں، ہم اپنے اندر ڈسکریمنیشن پیدا کریں، ہمارے اندر کوئی کنٹروورسی ہو، ہمارے اندر کوئی تضاد ہو، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔